کوئی بھی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے تو اس سے پریشان ہو کر مایوس ہو کر دل چھوٹا کر کے بیٹھ جانا یہ کوئی مردانگی یا یہ کوئی اسلام کے اندر داخل ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہی لوگ ڈر کر بیٹھتے ہیں جو اسلام سے دور ہیں اور ان کے دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ جس انسان کے دل میں اسلام کی ذرا برابر بھی کوئی نشانی ہے وہ کبھی بھی بزدل اور مایوس ہو کر نہیں بیٹھے گا۔ تو السلام علیکم ناظرین، اگر کوئی انسان اس کے اوپر کوئی مصیبت آ چکی ہے یا کوئی پریشانی آ چکی ہے تو وہ انسان گھبرا کر بیٹھ گیا ہے، پریشان ہو کر بیٹھ گیا ہے، مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہے، یا دوسروں کے انسانوں کے آگے ہاتھ جا کر پھیلاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی وہ مصیبت دور کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اب مصیبت کیا ہے؟ کوئی بھی مصیبت انسان کے اوپر ہے کہ پیسوں کی تنگی ہے، گھر میں رزق کی پریشانی ہے، یا اپنا مکان نہیں ہے، یا جاب ختم ہو چکی ہے، یا کسی کا قرض دینا ہے وہ لینے والا آ چکا ہے۔ الغرض کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے انسان کے اوپر آ چکی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور آئندہ کی زندگی میں اس جیسی پریشانی کو نہ آنے کے لیے آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ۔ اس ایک مرتبہ کے عمل کرنے سے آپ کے اوپر سے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات کہ آپ زندگی بھر کسی اور کے محتاج بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بلکہ لوگ آپ کی مثال دیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے کہ یہ تو وہی انسان ہے جو پہلے کنگال تھا، پریشان حال تھا، یہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی تھی، اور آج یہی وہ شخص ہے جو ہم سب سے آگے نکل چکا ہے ہر لحاظ سے، خوشحالی کے لحاظ سے، پیسہ مالداری کے لحاظ سے، شہرت اور طبقے کے لحاظ سے۔ تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے آ کر دریافت کریں گے اور آپ سے اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے درخواست پیش کریں گے۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال آپ یہ عمل کر لیں۔ وہ عمل یہ ہے، قرآن پاک کا 8واں پارہ سورۃ الاعراف اور 8ویں پارے کی آخری آیت، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 87، یعنی 87 آیت نمبر ہے، اس کا آخری حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔ یہ آیت ہے، اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحج کا دن خاص ہے۔ ویسے بھی اگر آپ باقی دنوں میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن 8 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس دن کو اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہوگا، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ زندگی بھر میں دوبارہ اس جیسی کوئی اور پریشانی، کوئی مصیبت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، اور یہاں تک کہ آپ کے آل اولاد کے اوپر بھی اس جیسی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی اگر آپ نے 8 ذی الحجہ کو یہ عمل کر لیا۔ ویسے اور دنوں میں کرنا چاہیں تو کسی بھی دن یہ آپ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ فائدہ مند ہے۔ تو کرنا کیا آپ نے کہ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میرے گھر کے اوپر، میرے اوپر، میری آل اولاد کے اوپر جو بھی مصیبت ہے اس کو ختم کر دے، جو پریشانی ہے اس کو ختم کر کے اس کے بدلے میں ہمارے جو گھر کی تنگی کے حالات ہیں ان کو خوشحالی میں تبدیل کر دے، ہمارے پریشانی کی جگہ پر خوشی کے لمحات پیدا کر دے۔ یہ تصور کرنا ہے آپ نے، اور باقی معاملہ آپ نے اپنے اللہ پر چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ یہی 8 ذی الحجہ کے دن کا کیا ہوا عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا اور روشن کر دے گا، اور پھر زندگی میں کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کوئی رنج و الم نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی سے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔